اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وکاس ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ دنیا نے بے شمار بہادروں، جنگجوؤں، سپہ سالاروں، فاتحین اور لیڈروں کو دیکھا جن کے ہاتھوں ملک فتح ہوئے، لشکروں کو شکست ہوئی، حکومتوں کی بنیادیں رکھی گئیں، مگر 1400 سال قبل عرب کے صحرا میں ایک ایسے بہادر نے جنم لیا جسے ان تمام فاتحین کو اپنی جرأت اور شجاعت سے معمولی ثابت کر دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان تمام تاریخی شخصیت کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس بہادر جوان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو وہ ایک جوان ہی ان تمام لوگوں پر بھاری پڑ جائے گا۔ عربوں کے اس شعر کو تاریخ علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتی ہے، جس کا دل صرف 10 سال کی عمر میں اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا اور ایمان کی قوت نے اسے دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین فاتح ثابت کیا۔ حیدر کرار امام علی علیہ السلام کی پیدائش 30 عام الفیل کے ماہ رجب میں ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب ایک نیک، عادل اور قریش کے قابل احترام شخص تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حامی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن سے ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ بعض علماء نے لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی، اس لیے آپ کو مولد کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد تھے، اس لیے علی کی پرورش بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں ہوئی۔ پہلے وحی کے بعد آپ پر سب سے پہلے جس شخص نے ایمان لایا وہ مولا علی علیہ السلام تھے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 10 برس تھی۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے اطراف کے پہاڑوں میں حضرت علی نمازیں پڑھا کرتے تھے جب کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا تھا۔ پھر اسلام کی کھلی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم بڑھنے لگے تو ہجرت کا حکم ہوا۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر صرف 23 سال تھی۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، مشرکین مکہ نے آپ کے قتل کی سازش کی، لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سو گئے اور اس طرح آپ اصحاب کے ساتھ ہجرت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو بھائی بنایا جبکہ حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ غزوہ بدر، خندق اور حنین میں حضرت علی کی بہادری اور غدیر میں علی کے متعلق نبی کا اعلان کرنا آپ کی بلند ترین فضیلت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو ابو تراب اور اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر جیسے القاب ملے۔ ان القاب کے پیچھے نہایت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ جب یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑا تو خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر سمیت حملہ کیا۔ خیبر کے قلعے تو فتح ہو گئے مگر وہاں موجود یہودیوں کا سب سے عظیم قلعہ کموز فتح کرنا آسان نہ تھا۔ بڑے بڑے اصحاب نے کوششیں کی مگر وہ ناکام رہے۔ یہودیوں کے تیر انداز اور قلعہ کے وہ مضبوط دیوار فتح کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بنی رہی۔ ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں قلعہ خیبر فتح ہوگی اور وہ چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ اور رسول اس سے محبت رکھتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام کو ساری رات نیند نہ آئی۔ سب کی یہی چاہت تھی کہ اگلی صبح جھنڈا انہیں ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کے ہاتھ میں علم دیا، انہیں قلعہ کی طرف روانہ فرمایا اور دعا فرمائی۔ جب حضرت علی قلعہ کے باہر پہنچے تو یہودیوں کا سپہ سالار مرحب باہر آیا۔ اس نے کہا، خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش اور بہادر ہوں۔ حضرت علی نے اسے جواب دیتے ہوئے یہ شعر پڑھا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، میں کچہار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب تیزی سے آگے بڑھا اور آپ پر وار کیا، مگر مولا علی علیہ السلام نے ایسا حربہ اپنایا کہ 2 یا 3 وار کرنے کے بعد وہ ناکام رہا اور ذوالفقار کی چمکتی ہوئی وار اس کے سر میں اتر گئی جس سے وہ زمین پر گر پڑا اور پلک جھپکتے ہی خیبر کا وہ دیو قامت پہلوان کا کام تمام ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی یہودی لشکر نے حملہ کر دیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں مولا علی علیہ السلام جواں مردی اور شجاعت سے لڑے۔ میدان میں ہر طرف ذوالفقار کی وار ہی دکھائی دے رہی تھی۔ روایت کے مطابق جب ایک سپاہی نے حضرت علی پر وار کیا تو آپ کی ڈھال زمین پر گر گئی، لہذا آپ نے قلعہ خیبر کا مضبوط دروازہ ہی اکھاڑ دیا اور اپنے قوی بازو سے اٹھا کر ڈھال کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد جب اس دروازے کو اٹھایا گیا تو وہ اتنا وزنی تھا کہ 1 2 یا 5 10 نہیں بلکہ پورے 70 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا تھا۔ اس جنگ میں حیدر کرار حضرت علی علیہ السلام نے صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دی اور یہودیوں کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو دھول چٹا دیا۔
مولا علی علیہ السلام نے اپنی بہادری سے یہود کی جنگی طاقت اور شان و شوکت کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ اب ہر میدان میں فاتح رہے اور اسلام کے سرسبز چمن کو اپنے خون سے سینچا۔ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام جیسی بے مثال جرأت و حوصلہ مندانہ کردار تاریخ میں ملنا ایک ناممکن امر ہے۔